اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گروپ بنانے کا مقصد جو ہے وہ ہم دوستوں سے شیئر کریں گے بھائی۔ تو ہمارا مقصد کیا ہے، کچھ دوست اس میں کچھ ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں، تو میں نے دوستوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نے جو کام کیا ہے اتحاد امت کے لیے، اعمال اور معاملات کو زندہ کرنے کے لیے، اس کے لیے اپنے دوستوں سے میں اپنی تحقیق کو شیئر کروں۔ تو اس میں دوست ایڈ کر دیتے ہیں، لیکن وہ میری ریکویسٹ ہے دوبارہ کہ ذرا ہماری بات پر غور کیا جائے۔ اگر تو قابل عمل باتیں ہیں ہماری تو پھر آپ ہمارا ساتھ دیں، اگر نہیں ہیں قابل عمل، وہی روٹین جس طرح کئی علماء یوٹیوب پر چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی مسئلے کی بات کر رہا ہے، کوئی بات کر رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈیلی لائف کی بات کر رہا ہے، جسٹ یوٹیوب چینل کے جو لائکس کے لیے، سبسکرپشن کے لیے۔ تو ہمارا یہ مقصد نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ بھائی وہ کام ہو جس کی ضرورت ہے، اور اس وقت امت مسلمہ کو شدید اتحاد کی ضرورت ہے اور فتنہ فساد سے نکلنے کی۔ فتنہ فساد ایسا ہے کہ اس کی سمجھ نہیں آ رہی۔ آج میں سٹوری جو ہے وہ پلاننگ اپنے دشمنوں کی، امت مسلمہ کے جو دشمن ان کی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ تو روس کے ساتھ جب جنگ لگی 80s کے اندر، تو روس کو شکست دینے میں امریکہ کامیاب ہو گیا، اور امریکہ نے عالم اسلام کو استعمال کر لیا، اور روس کی شکست کے بعد امریکہ جو ہے، کیونکہ امریکہ کا جو ہے وہ طریقہ واردات ایسا ہے کہ بندوں کو استعمال کرتا ہے اور پھر اس کو مروا بھی دیتا ہے، تو امریکہ نے امت مسلمہ کے ساتھ کلہم اس طرح کیا۔ روس کے خلاف امریکہ کے ساتھ پوری امت لگی ہوئی تھی، روس کو شکست ہو گئی، اور اس کے بعد پھر روس عالم اسلام پر چڑھ دوڑا۔ سب سے پہلے عراق کی باری آئی 1992 میں، پورے یورپ نے امریکہ کے ساتھ مل کر، میرے خیال میں 28 ملکوں کا اتحاد تھا، عراق پر حملہ کر دیا، عراق کا بھرکس نکال دیا گیا، تباہی پھیر دی ہر جگہ، اور صدام کو پھر اتنا مجبور کر دیا، پابندیاں لگی معاشی، اور 6 لاکھ بچے مسلمانوں کے وہاں پر دوائیوں سے مر گئے۔ ابھی تو ہم غزہ کو جو ہے وہ رو رہے ہیں نا کہ 40,000 بچہ، 45,000، 50,000 گیا، غزہ تباہ ہو گیا۔ 6 لاکھ بچہ عراق کا گیا تھا 1992 کے بعد، یہ کام ہوا۔ اس کے بعد 1996 میں سموئل ہنگٹن، ایک ریسرچر امریکہ کا تھا، اس نے کہا جی آئندہ جنگ ہماری عالم اسلام کے ساتھ ہوگی۔ کلیشز آف سویلائزیشن کے نام پر کتاب اویلیبل ہے، نیٹ پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 1996 میں اس نے بات کی، اور 2004 میں پھر وہ اس کی باتیں سچی ہو گئیں۔ 2001 میں افغانستان پر حملہ ہوا، جو بھی سٹوری بنائے گی، جو بھی کیس بنایا گیا، پہلے افغانستان تباہ کیا گیا، پھر ساری دنیا مل کر چڑھی دوڑی ہے، پھر دوبارہ عراق پر صدام حسین کا قتل ہوا، اور دین پھر شام کی باری آ گئی، شام 70% تباہ ہوا، پھر عیسائی دنیا کے اندر جو ہے وہ ہلچل، اور عرب دنیا کے اندر ہلچل مچ گئی، ترکی بھی ہلا، ترکی بچ گیا، لیکن انقلاب کے نام پر فتنہ فساد شروع ہو گئے۔ اچھا، اب امت مسلمہ کے اندر سے جو کچھ رکاوٹیں تھیں، امریکہ کو آنکھیں دکھانے والے لوگ تھے، وہ تو مارے جا چکے، اب فیلڈ ہو گئی بغیر لیڈرشپ کی، اب بچ گئی عام عوام۔ پاکستان ان کے قابو نہیں آیا، اب عام عوام پر سرچ کی رینڈ کارپوریشن نے امریکہ میں، پہلے بھی ہم نے بات کی ہے۔ رینڈ کارپوریشن نے پھر 2007 میں ایک رپورٹ دی اپنی کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ 4 طرح سے ڈیوائیڈ ہے، یہ بھی آپ کو نیٹ سے مل جائے گا سارا کچھ۔ پاکستان کیونکہ ایک بہت قیمتی ملک ہے، ایٹمی طاقت بھی ہے، تگڑی فوج ہے، اور مسلمان ملک، اور 98%، اور سب سے زیادہ امت مسلمہ مذہبی جماعتیں، چاہنے والے لوگ نکل پڑتے ہیں بے عمل بھی، جیسے اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر۔ اس ملک کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش پھر شروع ہوئی، اس کی عوام پر سرچ کی گئی۔ حکومتیں تو اس کے ساتھ مل چکی تھی، جنرل مشرف اور باقی جو ہمارے لیڈرشپ تھی، عوام امریکہ کے خلاف تھی۔ عوام کے اندر فتنہ فساد پر رپورٹ پیش کی ہے رینڈ کارپوریشن نے۔ اس نے کہا جی کٹڑ قسم کے مذہبی لوگ ہیں پاکستان میں، یعنی مذہبی جماعتیں، ان کو کسی قسم کی سپورٹ نہیں کرنی، مخالفت کرنی ہے، ان کو ختم کرنا ہے، پابندیاں لگوانی ہیں، اور پابندیاں لگی ہیں، پھر
ساری جماعتیں جو مذہبی تھیں، جہادی تھیں، مذہبی تھیں، پابندیاں لگ گئیں، خاص طور پر جہادی جماعتوں پر۔ مدارس کا معاملہ 2007 میں لال مسجد کے اندر جو ہوا وہ اس رپورٹ کے سال کے اندر ہے جو اس وقت ہوا وہاں پر۔ کٹڑ قسم کی مذہبی جماعتوں کے خلاف آپریشن، پابندیاں، قتل و غارت شروع ہو گئی، علماء کا قتل ہوا بہت زیادہ۔ اور پھر دوسرا ہے کہ ماڈرن مذہبی نظریات ہوتے ہیں، لینڈ قسم کے مذہبی لوگ ہیں، ان کو سپورٹ کرنی ہے، ان کو میڈیا پر لے کے آنا ہے، ان کی حمایت بڑھانی ہے یوٹیوب پر، میڈیا پر۔ اور یہ جو ماڈرن قسم کے مذہبی ہیں اور کٹڑ قسم کے مذہبی ہیں یا لینڈ قسم کے مذہبی نرم مزاج جماعتیں، جس طرح تبلیغی جماعت ہے یا جماعت اسلامی ہے، ان کو اور کٹڑ قسم کی مذہبی جماعتوں کو ایک نہیں ہونے دینا، ان کو دور دور رکھنا ہے، تقسیم کر کے رکھنا ہے ان کو۔ فرقہ واریت جو ہے وہ یعنی پھیلانی ہے، یعنی مذہبی لوگ ایک نہ ہو سکیں۔ ایک عام مسلمان ہے جو دنیا دار ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، سارا دن دنیا داری میں رہتا ہے، لیکن مذہب کو چاہتا ہے، تو ان کو بچانا ہے مذہبی جماعتوں سے۔ کٹڑ جو مذہبی جماعتیں، ان کو بچانا ہے، یہ مذہبی جماعتوں کو چاہتے ہیں، ان کے دلوں سے چاہت نکالنے ہیں۔ اور چوتھا ہے لبرل مسلمان، جو ہمارے جیسے بننا چاہتے ہیں، ان کے گھروں میں دین نظر نہیں آتا، وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن کلچر ہو، ویسٹرن جو ہے وہ جانے کے لیے ان ترس جاتے ہیں۔ ان کو سپورٹ کرنی ہے، ان کو این جی اوز بنا کے دیں، ان کو جو ہے وہ جو بھی کنسیپٹ دیں، این جی اوز آپ کے ٹرانسجینڈر کی بات کریں، فیمیل کے رائٹس کی بات کریں اور کچھ بھی بات کریں، ان کو اس طرح کی این جی اوز کے نام پر سپورٹ کرنی ہے۔ اور دوسری سپورٹ کرنی ہے اپنے ماڈرن قسم کے مذہبی لوگوں کو، ان دو طبقوں کو ساتھ میں لانا ہے، کٹڑ مذہبی جماعتوں کو ختم کرنا ہے، عام مسلمان کو کٹڑ مذہبی جماعتوں سے دور لے کے جانا ہے۔ اس کے لیے پھر کیا ہوا، اس کے لیے پھر جو ہے وہ بندے جو ہیں وہ 3 پاکستان میں بڑے عام ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر، جن میں محمد علی مرزا ہے، گامدی اور مولانا ساکھ ہے۔ انہوں نے تمام مسالک جو تھے یا مذہبی جماعتیں تھیں یا کٹڑ مذہبی جماعتیں، ان سے ہٹ کر نئے نئے ٹاپک شروع کر دی اور ایسا بڑکایا میڈیا پر آگ کو کہ علماء تو تم سے دھوکہ کر رہے ہیں، اولیاء اللہ بھی کچھ نہیں ہیں، نیک لوگ اللہ کے جو تھے، جو ہم نے جو بعد میں کیا یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اور علماء آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں، صدیوں سے آپ سے بڑی بڑی قیمتی باتیں چھپائی گئی ہیں۔ اور پھر صحابہ کو بھی لپیٹا گیا، اور کن صحابہ کو لپیٹا گیا یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو۔ تو میڈیا پر ایک شور مچ گیا، اس کے بعد پروپیگنڈا چل گیا، جی تمہارے ساتھ تو فراڈ ہو گیا، اور اس صدیوں سے فراڈ چل رہا ہے۔ ان 3-4 لوگوں کو، گامدی، محمد علی مرزا، مولانا صاحب کو بڑا پروموٹ کیا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا، عام مسلمان جو تھا وہ ایک تو مذہبی جماعتوں کا اپنا قصور، ایک تو مذہبی جماعتوں نے امت کو تفریق کر کے رکھا، خود عام مسلمان کے دل میں اپنی قدر کم کر لی، دوسرا مذہبی جماعتوں کے اندر پیسہ کمانے کے والے بہت زیادہ لوگ گھس گئے ہیں، جو مذہب کے نام پر پیسہ کماتے ہیں، خالصتاً مسئلے کی بنیاد پر ہی صحیح، خالصتاً دین کے لیے کام کرنے والے لوگ بہت کم ہیں، پیسہ بنانے والے بڑے آگے، عام بندہ نفرت کرنے لگ گیا۔ اب عام بندہ علماء سے نفرت آہستہ آہستہ بڑھ گئی، جب میڈیا پر پروپیگیٹ کیا گیا نفرت زیادہ ہو گئی۔ اب عام بندہ مذہب کو تو چاہتا تھا لیکن اس کو گائیڈ لائن نہیں مل رہی تھی۔ یہ 3 لوگ جب آئے ہیں، انہوں نے ایسا پروپیگنڈا کی تمہارے خلاف، تو فیلڈ خالی تھی۔ یہ پلیئرز آئے ہیں، انہوں نے پھر جو ہے وہ سنگل سائڈ وننگ پوزیشن میں آ گئے، جو لوگ ایسا شور مچایا کہ تمہارے ساتھ تو دھوکہ ہو رہا ہے۔ عوام پہلے ہی اکی ہوئی تھی، عوام کے جو ہے وہ لوگ کچھ ان کے پیچھے لگ گئے، اور ان کے پیچھے وہ لوگ لگے جو خود کتاب بھی نہیں پڑھتے۔ میرے جو ملنے والے جتنے بھی ہیں نا، ان 3 لوگوں کو سننے والے، مرزا صاحب ہیں، گامدی ہے اور مولانا ساکھ ہیں، ان کو سننے والے وہی لوگ ہیں جو صرف فیس بک کے جو ہے وہ کھلاڑی ہیں، عام کا خود کتاب بھی نہیں پڑھتے۔ تو ایک میں سے کلپ میں نے اسی چینل پر ایڈ کیا ہے، اپنے یوٹیوب چینل پر، کہ محمد علی مرزا کا فہم اور امام مسلم کا فہم، تو اس میں پتہ لگتا ہے کہ ڈنڈی کس طرح ماری جاتی ہے نا مثال میں۔ حدیث صحیح سنائیں گے آپ کو، لیکن وہ جو فہم ہے ایک بزرگوں کا، محدثین کا، اس سے بڑی دور بات لے جاتے ہیں، اور عام بندہ اس نے کہا نہیں دیکھو صحیح حدیث ہے، عام بندے کو کیا پتہ بیچارے کو کہ جی ہمارے ساتھ دھوکہ کس طرح ہو رہا ہے۔ یہ 3 بندے ہیں، ان 3 بندوں کی اسپیشلٹی یہ ہے
کہ یہ کبھی جہاد پر بات نہیں کریں گے۔ وہ جو بات شروع ہوئی تھی نا کہ جہادی جماعتوں پر پابندی لگانی ہے، اور مسلمانوں کے ذہن سے یہ کنسیپٹ ہی نکالنے میں کامیاب ہو گئے یہ لوگ، جہاد کی بات نہیں کریں گے، دین پر قربانی کی بات نہیں کریں گے، خلافت اسلامی کی بات نہیں کریں گے۔ ایسے مسائل اچھالے گئے جو مسائل ایمان کا حصہ نہیں ہیں، اور جن مسائل پر جماع امت تھا، اہل سنت کا اجماع تھا، میکسیمم بزرگوں نے، جمہور نے کہا تھا کہ ان مسائل پر بحث نہ کریں، ان کو چھیڑا گیا، ان کو پروپیگیٹ کیا گیا، شور مچایا گیا کہ تمہارے ساتھ فراڈ ہو گیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، اور کسی بندے کے سامنے بیٹھ کر بات، اور یہ وہ تینوں لوگ ہیں جو آپ کبھی کسی عالم کے ساتھ بیٹھے نہیں دیکھیں گے، ان کو، نہ گامدی کو، نہ مولانا ساکھ کو، نہ محمد علی مرزا کو۔ اگر بیٹھے ہوں گے تو ان سے کوئی بندہ ایگری نہیں کرے گا، ان کے ساتھ کوئی عالم نہیں ہے، نہ کوئی بریلوی، نہ کوئی دیوبندی، نہ اہل حدیث۔ یہ تین لوگ 2007 کے بعد لانچ ہو رہے ہیں میڈیا پر، خاص طور پر جہاد پر بات نہیں کریں گے۔ اور ایک بات، یہ جہاد پر بات نہیں کریں گے، یہ جہاد پر بات نہ کرنے کا کام انگریز کے دور سے شروع ہوا۔ وہاں بھی جب 3-4 لوگ لانچ کیے تھے انگریز نے، جن میں سر سید لیڈر تھا ایک، اور 2 لوگ اور بھی تھے جنہوں نے جہاد پر بات نہیں کی۔ آپ معاشرے سے پوچھ سکتے ہیں کہ کس کس نے جہاد کے خلاف اس وقت بات کی تھی، اور اب پھر یہ دوبارہ 3 لوگ کریں جو مجاہدین کی باتیں نہیں، اور بات نہیں کی۔ دوسرا، کبھی کوئی کلپ ان کا آپ کو جہاد پر نظر نہیں آئے گا کہ جہاد اب فرض ہو چکا ہے اور امت مسلمہ پر مشکل وقت ہے، الٹا دلیلیں دیں گے کہ نہیں ایسا تو ہونا ہی تھا۔ تو یہ مسلمانوں پر اعتراض لگائیں گے آپ کو، اور پھر یہ اعتراض کس کس پر لگا رہے ہیں؟ اعتراض کیا گیا شروع حضرت عمر فاروق پر، محمد علی مرزا نے اعتراض لگایا، پروپیگیٹ کیا ایک ان کی جو ہے وہ بات کو، اس کا کلپ ہم علیحدہ بنا کے دکھائیں گے آپ کو۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی، پھر امیر معاویہ آ گئے، پھر خالد بن ولید کسی اور بندے نے بات کی، اور پھر محمد بن قاسم پر بات کی گئی، پھر صلاح الدین، یہ میں نے خود دیکھے ہیں سارے کلپ، صلاح الدین ایوبی پر بات کی، اور پھر جو ہے وہ محمود غزنوی جو تھا اس کو کہا کہ یہ لٹیرا تھا۔ یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے جھنڈا اٹھا کے مسلمانوں کے آگے آگے لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر کا سٹرونگ سسٹم تھا ایک، ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا ان کی شان میں بات کی، شک میں ڈالا گیا ان کے بارے میں عام مسلمان کو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39 سال لیڈرشپ میں رہے ہیں، 19 سال مرکزی لیڈرشپ تھی، اور 20 سال ایک صوبائی لیڈرشپ تھی ان کے پاس۔ کامیاب بندہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے ہیں، اور پھر 19 سال خود بھی جو ہے وہ لیڈر رہے۔ 39 سال ایک وقفہ ہے، ایک ٹائم ہے، پیریڈ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی 22 لاکھ پر، حضرت امیر معاویہ کی تھی 66 لاکھ پر، اور ایک پتہ نہیں ہلنے دیا کبھی۔ ان کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا ہے، اور پھر جو ہے محمد بن قاسم جھنڈا لے کے آیا ادھر ہندوستان کے اندر، اور پھر محمود غزنوی اس کے خلاف بات کی گئی، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے خلاف۔ اب یہی بندے ملے ہیں ان کو، یہ ہم بتائیں گے، سارا کچھ کلیئر کریں گے کہ ان کے خلاف جو باتیں کی ہیں ان کے دلائل کیا ہیں یا ان کے ثبوت کیا ہیں۔ تو یہ اپنے مقصد میں کامیاب ہیں۔ اب عام بچہ مسلمان آپ کو جہاد کی خلافت کی بات نہیں کرے، وہ یہ کیوں، یہ فراڈ ہیں، یہ صحابہ نے فراڈ کیا، یہ یہاں پر غلطی ہوئی، یہاں پر غلطی ہوئی، نہ پتہ تاریخ کا، نہ کبھی کتابوں کا منہ دیکھا، نہ دین کی حکمت، اور ایسا شور مچا دیا کہ اصل بات جو ہے وہ نکل گئی، جہاد خلافت جو ہے سیاست ہماری نکل گئی، اور علماء کو پھر میڈیا پر بٹھا کے بےعزتی کی جاتی رہی 2007 کے بعد، تاکہ علماء کی قدر کم ہو سکے۔ تالیاں بجتی تھی، ہم نے خود دیکھا کسی عالم کی بےعزتی ہوتی تھی، انسلٹ کی، تالیاں بجاتے تھے آڈینس بھی اسپیشل بلا کے بٹھائے ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ 2007 کے بعد ہو چکا ہے۔ اب اتنے مشکل جو ہے وہ حالات پاکستان کے اوپر ہیں کہ مذہب سے عام بچہ دور چلا گیا۔ مذہب سے دور کس طرح؟ علماء سے نفرت پیدا ہوئی، مذہب علماء نہیں بتانا ہے، ان کے مذہب سے دور ہیں، صرف نماز پڑھ لو اور بس، یہ تو فراڈی ہیں سارے۔ ہیروز کو ڈیگریڈ کیا گیا، ہمارے علماء کی بےعزتی کی گئی، علماء کا قتل بہت ہوئے، علماء 2007 یا 2001 کے بعد، پہلے بھی ہوتے تھے لیکن 2001 کے بعد ایک جو ہے نا
سیریز بن گئی علماء کے قتل کی، اور اس میں سبھی قتل ہوئے ہیں، اہل حدیث بھی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی۔ اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ اب ایسے جیسے مذہبی باتوں کا سام سونگ گیا، اب پھر دوبارہ لال مسجد کی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ سارا کچھ یہ ویڈیو شیئر نہیں کرنی ہے آپ نے، یہ صرف اپنے گروپ کے اندر ڈسکشن ہے ایک۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ بھائی کہ اگر ہم اسی طرح رہے نا تو ہمارے ہیروز کو ہمارے منہ پر گالیاں دی جائیں گی، اور اصل دین کا چہرہ جو ہے وہ گم ہو جائے گا، اور جو اس طرح کے جو ہے وہ کیا کہیں کیا جائے، ان کو کن ٹٹے جو ہے وہ ہیرو بن جائیں گے، دین کا اصلی چہرہ بتانے والے بن جائیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھائی کوئی ریورس کام شروع کیا جائے، اتحاد کی فضا ہے، عمل زندہ کریں، اعمال معاملات اپنے ٹھیک کریں۔ اس کے لیے اپنے گروپ کے اندر ہے کہ یہ ہم حالات یہ بن چکے ہیں، تو ہم جو ہے وہ پراپر کام شروع کیا جائے اتحاد کا۔ تو اس لیے گروپ بنایا ہم نے، اس بات پر تمام دوستوں نے غور کرنا ہے اور اس کو سوچنا ہے، سمجھنا ہے، اپنی ذمہ داری سمجھنی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ اویلیبل ہے وہ دوستوں سے ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، شیئر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ کامیابی لینا ہمارا مقصد نہیں ہے، نہ ہمارا مقصد سبسکرپشن لینا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھائی اپنی ذمہ داری ادا کر دیں، ایک سرعام چیز پھینک دیں، ریئلٹی، جس کا دل کرے سنیں، جس کا دل کرے نہ سنیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اس پر غور کریں گے دوست، پھر ہم اتحاد کی جو باتیں ہیں وہ بھی شیئر کریں گے نیکسٹ میں۔ اور محمد علی مرزا جو ہے وہ کیسا ایکسپرٹ آدمی ہے، اصل دین کا چہرہ پیچھے کرنے میں، وہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔